اللہ نے فرمایا روزوں کے بارے میں الصوم لی وانا اجزی بھی، الصوم لی وانا اجزی بھی، چھوٹی جی حدیث ہے، یاد کر لو انشاءاللہ فائدہ دے گی. الصوم لی وانا اجزی بھی وفی روایت انا اجزا بھی. اللہ پاک نے فرمایا لوگو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. روزہ کس کے لیے؟ بولو روزہ میرے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے مولا نماز بھی تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تیرے لیے، حج بھی بولو تیرے لیے، پھر روزے کے بارے میں کیوں فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس لیے کہ باقی جتنی عبادات ہیں ظاہراً کسی نہ کسی کو ضرور پتہ چل جاتا ہے بندے کی اس عبادت کا، اگرچہ بندہ اخلاص جتنا مرضی رکھتا ہو. دیکھیں نا بندہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، ہمسائے نے دیکھا، آتے جاتے بندے نے دیکھا، مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہ بندہ نمازی ہے. بندہ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، برادری کو پتہ چل گیا فلاں گیا ہے، فلاں آیا ہے، لوگوں کے سامنے بات آ گئی. اسی طرح بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اگر کسی اور کو پتہ چلے یا نہ چلے، جس بندے کو زکوٰۃ دی ہے کم از کم اسے تو پتہ چل گیا اس بندے نے اپنی زکوٰۃ نکالی ہے. لیکن میرے دوستو مشاہدہ کر کے دیکھ لو، جو بندہ روزے دار ہے، روزے کا پتہ سوائے بندے کی اپنی ذات کو کسی اور کو نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ دیکھو نا سحری کی ہے گھر والوں کے اندر بیٹھ کے، افطاری کی ہے گھر والوں کے اندر بیٹھ کے. کتنی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر والوں کے سامنے سحری بھی کرتے ہیں، شام دا ویلا ہوندا ہے مچھل وٹ دے کے لسی دے جگ بھی چھک جاندے ہیں، لیکن سارا دن سگریٹ بھی چھپ چھپ کے پیتے رہتے ہیں، پان بھی کھاتے رہتے ہیں، بیڑا نسوار بھی رکھتے رہتے ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ سے ہو کے آ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے اندر خلوت بھی آتی ہے، جلوت بھی آتی ہے، تنہائی بھی آتی ہے، بند کمرے بھی آتے ہیں، بند دفتر بھی آتے ہیں، ہر طرح کا موقع اس بندے کو نصیب ہوتا ہے، ملتا ہے. لیکن وہ بندہ تنہائی کے اندر، بند کمروں کے اندر، تہہ خانوں کے اندر، اگر وہ بندہ اپنے دفتروں کے اندر کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس لیے رکتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیگالے ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور قیامت کے دن میں اللہ اس کا بدلہ دوں گا، قیامت کے دن میں اللہ اس کا انعام دوں گا. میرے دوستو حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، اتنی گہرائی ہے سمندر کے اندر، اتنی گہرائی ہے اس کے معنی کے اندر. غور و خوض کرتے چلے جائیں، کتنا مفہوم وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ دینے والا بھی میں اللہ ہوں. قیامت کے دن نمازیوں کا ٹولہ آئے گا. جی ہاں یہ کون ہے؟ اللہ، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ یہ اوابین پڑھنے والے ہیں، اللہ یہ چاشت کی نماز پڑھنے والے ہیں. اللہ فرمائیں گے او میرے فلاں فرشتوں، ان کو اتنا اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو، ان کو اتنا دے دو.
دوسرا ٹولہ آ جائے گا، اللہ یہ کون ہے؟ یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، یہ تیری راہ کے اندر مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فلاں فرشتوں کی ٹیم کو بلاؤ، انہیں کہہ دو کہ انہیں اتنا اتنا ثواب دے دو، اتنا اتنا انعام دے دو، اتنے اتنے جنت کے محلات دے دو، اتنے اتنے غلمان دے دو، اتنی اتنی حوریں دے دو۔ فرشتے تقسیم کریں گے آگے سے۔ اسی طرح ایک ٹولہ آ گیا حاجیوں کا نمازیوں کے ساتھ، یا اللہ یہ کون ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے یہ حاجی لوگ ہیں، یہ عمرہ کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ فلاں طرف جو فرشتے ہیں ان کو بلاؤ نا، وہ فرشتے نا حاجیوں کو آ کر ثواب دیں، حاجیوں کو آ کے بدلہ دیں، ایسے ایسے جنت دے دیں۔ ایک ٹولہ آ گیا، اللہ پاک فرمائیں گے یہ کون ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ روزے دار ہیں۔ یہ کون ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، یہ کون ہے؟ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اونچی آواز نال کہہ دو آمین۔ کون ہے؟ یہ روزے دار ہیں۔ فرشتے ادھر بھی کھڑے ہیں قطار بنا کے، 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 کہ اللہ پاک اب ہمیں حکم دیں، ہم آگے بڑھیں، ان کو ثواب دیں، ان کے نام جنت کے پلاٹ، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کی چیزیں، جنت کے باغ باغیچے ان کے نام الاٹ کر دیں۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں گے او فرشتے ہو اپنی اپنی جگہ تے کھلوتے رہ جاؤ، او کھبے والے ہو تسی بھی کھلوتے رہو، او جڑے سجے ہو تسی بھی کھلوتے رہو، او دائیں طرف والے ہو تسی بھی کھلوتے رہو، او بائیں طرف والے ہو تسی بھی کھلوتے رہو۔ کوئی اگے نہ آوے، انہاں روزے دار بندے نو سیدھا میرے کول آن دے، انہاں روزے دار بندے نو سیدھا، او بولو اونچی آواز نال۔ فرمائیں گے اللہ پاک ان کو میرے پاس آنے دو، آج میں نے فرشتوں سے میں نے ان کو انعام نہیں دلوانا، فرشتوں کے ہاتھوں سے میں نے ان کو صلہ نہیں دینا، آج میں نے اپنی قدرت اور رحمت کے دونوں ہاتھوں سے ان کو بدلا دینا۔ پھر یاد تصور کرو نا ذرا، ملک دا وزیر اعظم اگر اعلان کرے بھائی 100 بندے نو میرے کو آن دیو، انہوں نے میں دیا گا رمضان وچ راشن، وہ پھر تہاڈا کی خیال ہے 2-2 کلو چینی دے گا؟ جی 2-2 کلو چینی دے گا بادشاہ وزیر اعظم؟ ظاہر بات ہے اگر اس نے اتنا جو اعلان کیا ہے بڑھ ماری ہے کہ میں یہ چیز دوں گا، تو ظاہر بات ہے اس نے پھر اپنی لاج رکھنی ہے، بات کی دینا ہے تو اپنی شان کے مطابق دینا ہے، اپنے عہدے اور منصب کے مطابق دینا ہے۔ میرے دوستو قربان جائیں، ساری دنیا کے بادشاہوں کو اکٹھا کر دیں، اللہ رب العالمین کی ایک شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کے خزانے اتنے ہیں کہ سمندروں کے پانی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے خزانے ختم، بولو اونچی آواز نال، ساری مخلوقات ختم ہو سکتی ہے، فرمایا اللہ دے خزانے نہیں ختم ہو سکتے۔ اللہ پاک نے ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے اس میں فرمایا کہ میرے خزانے اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں، فرمایا اولین بھی آخرین بھی سارے کے سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور پھر سارے کے سارے مانگتے چلے جائیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ مجھے یہ 1 کروڑ دے دے، کوئی مانگنے پہ آئے تو 100 ارب 100 کھرب مانگ لے اللہ پاک سے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق مانگتا رہے، سارے اولین و آخرین مانگ کے چلے جائیں۔ فرمایا اللہ کے خزانے میں سب کو ان کی مرضی کا دینے کے بعد بھی اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا کوئی آدمی سوئی کے ناکے کو سمندر کے اندر صرف دبو کے نکال لے تو سمندر کے پانی میں کتنی ساری کمی آتی ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں۔
نصیب ہے وہ روزے دار جڑے کل قیامت والے دیہڑے لینا بنا کے اللہ دے دیدار بھی کرتے جان گے. سبحان اللہ. اللہ پاک دا دیدار بھی کرتے جان گے تے انعام بھی حاصل کرتے جان گے. اللہ پاک پوچھیں گے روزے داروں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میرے دوستو وہ کیسا منظر ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں گے میرے روزے دار بندو، جس دن تم نے روزے پورے کیے ابھی تک تمہاری افطاری کا لقمہ تمہارے منہ میں نہیں گیا تھا، میں نے تمہاری بخشش کا اعلان پہلے کر دیا.